اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین السلام علیکم۔ اسلامک سٹوری شروع کرنے سے پہلے تمام سامعین سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تاریخ اسلام میں ایک کامیاب نوجوان کا تعجب خیز واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ جعفر بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں حضرت مالک بن دنیار کے ساتھ ایک دفعہ بصرہ میں چل رہا تھا۔ ایک عالیشان محل پر سے گزرا ہوا اور جس کی تعمیر جاری تھی اور ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، معمار کو ہدایت دے رہا تھا کہ یہاں یہ بنے گا، وہاں اس طرح بنے گا۔ مالک بن دنیار اس نوجوان کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ یہ شخص کیسا حسین نوجوان ہے اور کس چیز میں پھنسا ہوا ہے، اس کو اس تعمیر میں کیسا نماک ہے۔ میری طبیعت پر یہ تقاضا ہے کہ میں اللہ جل شانہ سے اس نوجوان کے لیے دعا کروں اور اس کو اس جھگڑے سے چھٹکارا حاصل کر کے اپنا مخلص بندہ بنا لے۔ اچھا ہوگا اگر یہ جنت کے نوجوانوں میں بن جائے۔ جعفر چل اس نوجوان کے پاس چلے۔ جعفر کہتے کہ ہم دونوں اس نوجوان کے پاس گئے، اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ وہ مالک سے واقف تھا مگر مالک کو پہچانا نہیں۔ تھوڑی دیر بعد پہچانا تو کھڑا ہو گیا اور کہنے لگے کہ کیسے تشریف آوری ہوئی۔ مالک نے فرمایا تم نے اپنے اس مکان پر کس قدر روپیہ لگانے کا ارادہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ 1,00,000 درہم۔ مالک نے فرمایا اگر تم یہ 1,00,000 درہم مجھے دے دو، میں تمہارے لیے جنت میں ایک مکان کا ذمہ لیتا ہوں جو اس سے درجہ ہاں بہتر ہوگا اور اس میں چشمے خدمت بہت زیادہ ہوں گے۔ اس میں خیمے اور کعبے سرخ یاقوت کے ہوں گے جن پر موتی بڑے جڑے ہوئے ہوں گے۔ اس کی مٹی زعفران کی ہوگی، اس کا رنگ مشک سے بنا ہوگا، جس کی خوشبوئیں مہکی ہوئی ہوں گی اور وہ کبھی نہ پرانا ہوگا نہ ٹوٹے گا۔ اس کا معمار نہیں بنائیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے عمر کنز سے تیار ہوگا۔ اس نوجوان نے کہا کہ مجھے سوچنے کی مہلت دیجیے، کل صبح آپ تشریف لا دیں تو میں اس سے متعلق اپنی رائے کروں گا۔ حضرت مالک واپس آئے، رات بھر اس نوجوان کے لیے فکر و سوچ میں رہے۔ آخر شب اس کے لیے بہت عاجزی سے دعا کی۔ جب صبح ہوئی ہم دونوں اس کے مکان پر گئے۔ وہ نوجوان دروازے سے بحری انتظار میں بیٹھا تھا اور جب حضرت مالک کو دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ حضرت مالک نے فرمایا تمہاری کل کی بات میں کیا رائے رہی؟ اس نوجوان نے کہا کہ آپ اس چیز کو پورا کریں گے جس کا آپ نے کل وعدہ فرمایا تھا۔ حضرت مالک نے فرمایا ضرور۔ اس نے درہم کے توڑے سامنے لا کر رکھ دیے اور دوات قلم لا کر رکھ دی۔ حضرت مالک نے ایک پرچہ لکھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھا یہ اقرار نامہ ہے کہ مالک بن دنیار نے فلاں شخص سے اس کا ذمہ لیا ہے کہ اس کے اس محل کے بدلے میں حق تعالی شانہ کہ یہاں اس کو ایسا ہی محل جس کی صفت اوپر بیان کی گئی ہے ملے گا، اس سے بھی کہیں گے زیادہ عمدہ اور بہتر ہوگا، عمدہ سایہ میں حق تعالی شانہ کے قریب ہوگا۔ یہ پرچہ لے کر اس کے حوالے کر دیا اور 1,00,000 درہم اس سے لے کر چلے آئے۔ جعفر فرماتے ہیں کہ شام کو حضرت مالک کے پاس اس میں سے اتنا ہی باقی نہ تھا ایک وقت کے کھانے ہی سے کام چل سکے۔ اس واقعے کو 40 دن بھی نہ گزرے تھے کہ ایک دن حضرت مالک جب صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو محراب میں اس پرچہ پر پڑا، دیکھا یہ وہی پرچہ تھا کہ جو مالک نے اس نوجوان کو لکھ کر دیا تھا اور اس کے پشت پر بغیر روشنائی کے لکھا ہوا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے مالک بن دنیار کے ذمہ کی برایت تھی۔ جس مکان کا تم نے اس نوجوان سے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے اس کو پورا کر دیا، اس سے 70 گنا زیادہ دے دیا۔ حضرت مالک اس پرچے کو پڑھ کر متحیر سے ہوئے اور اس کے بعد ہم نے اس نوجوان کے مکان پر گئے تو وہاں مکان پر سہی کا نشان تھا جو سوگ کے طور پر لگایا ہوگا اور رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ہم نے پوچھا تو معلوم ہوا اس نوجوان کا گزشتہ کل انتقال ہو گیا ہے۔ ہم نے پوچھا کہ اس کا غسل میت کس نے دیا ہے؟ اس کو بلایا گیا، ہم نے اس سے اس کے نہلانے اور دفنانے کی کیفیت پوچھی۔ اس نے کہا کہ اس نوجوان کے مرنے سے پہلے ایک پرچہ دیا اور کہا کہ جب مجھے نہلا کر کفن پہنائیے تو یہ پرچہ اس میں رکھ دینا۔ میں نے اس کو نہلایا، کفن پہنایا، وہ پرچہ اس کے کفن کے بدن کے درمیان رکھ دیا۔ حضرت مالک نے وہ پرچہ اپنے پاس سے نکال کر اس کو دکھایا۔ وہ کہنے لگا یہ وہی پرچہ ہے، قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے اس کو موت دی اور یہ پرچہ میں نے خود ہی اس کے کفن کے اندر رکھا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ایک دوسرا نوجوان اٹھا اور کہنے لگا کہ مالک آپ مجھ سے 2,00,000 درہم لیجیے اور مجھے بھی پرچہ لکھ دیجیے۔ حضرت مالک نے فرمایا وہ بات دور چلے گی، اب نہیں ہو سکتا، اللہ جل شانہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد جب بھی مالک اس نوجوان کا ذکر کرتے ہیں تو رونے لگتے ہیں اور اس لیے دعا کرتے ہیں کہ دنیا کی عمارتیں تو کچھ نہیں، یہ سب فنا ہونے والی ہیں،
عقل مندی ہے انسان کے لیے، عمارت جس شخص جنت میں بنائے، تعمیر جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ اللہ کرے اس واقعے سے ہمیں سبق حاصل ہو، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، تو ہماری اسلامک سٹوری بنانے کا مقصد تاریخ اسلام کو اجاگر کرنا ہے، اور ایسے سبق آموز واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ ہم آئندہ نیکسٹ ویڈیو آپ کے لیے ضرور پیش کرتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔